کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام خدا میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کر نکال لیجئے۔ پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب، اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک ہم کلام خدا میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ پہلا یوحنا اور اس کا دوسرا باب، اس کی 15ویں آیت سے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب کہیں گے آمین۔ کلام خدا میں سے آج جو حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ یوحنا رسول، جو یسوع مسیح کا بہت ہی پیارا شاگرد اور عمر میں سب سے چھوٹا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اس وقت بھی یہ شاگرد ماں سوائے اس شاگرد کے کوئی بھی شاگرد صلیب کے پاس نہیں تھا۔ یہ ایسا شاگرد تھا جو جان دینے تک کے لیے بھی مسیح کے لیے تیار تھا۔ شاگرد ڈرے ہوئے تھے، بھاگ چکے تھے، پاس کوئی نہیں تھا، لیکن واحد یہ شاگرد جو سب سے چھوٹا تھا لیکن مسیح سے محبت بہت زیادہ کرتا تھا، یہی سبب تھا کہ یہ صلیب کے پاس تھا۔ اور یسوع مسیح نے اپنی ماں مقدسہ مریم کی ذمہ داری بھی اسی شاگرد کو سونپی کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور ماں سے کہا کہ بیٹے سے کہا، یوحنا سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یہ ذمہ داری سونپی اس کو، یہ اتنی محبت کرنے والا۔ اور بائبل مقدس میں اس شخص کی 5 کتابیں ہیں، یوحنا کی انجیل، 3 خطوط، اور سب سے بڑھ کر وہ بھید جو دانیال سے اور بہت سارے انبیاء اکرام سے چھپائے گئے۔ دانیال سے خدا نے کہا اس بات پر مہر کر دے، یہ بھید چھپا رہے گا۔ وہ بھید سارے کے سارے مکاشفہ کی کتاب میں اسی شخص پر یعنی کہ یوحنا پر خداوند نے کھول دیے۔ ایسی محبت، اور اس کو محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اس شخص کو، یوحنا کو، محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یوحنا کے نام کا مطلب ہے گفٹ آف گاڈ، خداوند کی بخشش یا خدا کی نعمت۔ اب یہ شخص یہاں پر جس چیز کی طرف ہمارا دھیان لے کر جاتا ہے وہ محبت ہے، کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت، اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں بائبل مقدس میں جن پر ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن چند الفاظ جو میں نے سرچ کیا ہے، دیکھا ہے، بکس میں سے پڑھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں کئی الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس میں ایک لفظ ہے احب یا احبا، احب یا احبا۔ اس کا مطلب ہے محبت کرنا، پسند کرنا، اور اردو میں اس کو مختلف الفاظ میں ادا کیا گیا، مثلا الفت، پیار، عشق، فریفتہ ہونا، چاہنا کسی کو، کسی کے لیے جان دینا، کسی کو پسند کرنا، کسی کو عزیز رکھنا۔ یہ پرانے عہد نامے میں جو لفظ احب ہے اس کے معنی دیے گئے ہیں۔ اگر اس کے لیے آپ ریفرنس دیکھنا چاہیں، امثال 29واں باب اس کی 3ری آیت، پیدائش 22واں باب اس کی 2ری آیت، پیدائش 34واں باب اس کی 3ری آیت، پیدائش 29واں باب اس کی 18ویں آیت، پیدائش کی کتاب اس کا 29واں باب اس کی 3ری آیت، پیدائش 44 باب اس کی 20ویں آیت، اور پیدائش ہی میں سے 27واں باب اس کی 4تھی آیت، اور دوسرا سیموئیل اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت میں
آپ اس لفظ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آہب یا احبا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر کسی کے ساتھ محبت کرنے میں، کسی کو پسند کرنے میں، کسی کو چاہنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور دوسرا ایک اور لفظ ہے دود، اور اسی سے داؤد لفظ بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے محبوب یا پیارا۔ اور اس کے لیے بائبل مقدس میں بہت سارے الفاظ، بہت سارے حوالے ہمیں مل سکتے ہیں، اور داؤد جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی محبوب ہے یا پیار کرنے والا۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں ہمیں 3 الفاظ بڑے خاص ملتے ہیں جو محبت کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے فیلیو، اور فیلیو کا مطلب ہے کسی کے ساتھ گہری محبت کرنا، کسی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنا، یہاں تک کہ اگر اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو بندہ اس کے لیے دریغ نہ کرے۔ اور ایک اور لفظ ہے ایروس، یہ وہ محبت ہے جو ہم اپنے عزیز و قرب سے، اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ جو خاص لفظ ہے جس کی طرف میں آپ کا دھیان لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ لفظ ہے اگاپے، اور اس کا مطلب ہے ایسی محبت جس میں کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط محبت۔ اور اس کے لیے جو ریفرنس ہم نے پڑھا بائبل مقدس میں وہ یہی ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ اب یہ لفظ محبت جس کا مطلب ہے غیر مشروط محبت، ایسی محبت جس میں کوئی شرط نہیں رکھی جاتی، ایسی محبت جس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی کہ مجھے یہ ملے گا تو پھر میں آپ سے محبت کروں گا، یا میں آپ کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوں آپ میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ دنیا کی محبت میں یہی چند باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر دنیا سے محبت کرتے ہیں تو اس میں شرطیں ہیں، اس میں لیمٹس ہیں، اس میں بہت ساری ڈیمانڈز ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کی جو محبت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایسی محبت ہے جو غیر مشروط ہے، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، جس میں ہم ہمیشہ دینے والے ہیں، ڈیمانڈ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے بائبل مقدس میں، بائبل مقدس کا دل، وہ آیت جو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، دے دیا، بیٹا دے دیا، بخش دیا، ہمیں دے دیا، ہمارے لیے دے دیا۔ اور اس بیٹے نے آ کر کیا کیا؟ اسی محبت کو نظر رکھتے ہوئے، اسی غیر مشروط محبت کو رکھتے ہوئے سامنے، اگاپے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس میں شرط نہیں ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنی جان ہم سب کے لیے قربان کر دی، ہم سب کی خاطر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ دیکھو بھی میں باپ کی اس محبت کی وجہ سے جو اس نے دنیا سے کی ہے، آپ سے کی ہے، مجھ سے کی ہے، اور دنیا کے ہر ایک شخص کے ساتھ کی ہے، میں اپنی جان اسی محبت کی وجہ سے قربان کر رہا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا، محبت کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہو رہا۔ یہ مت پوچھیے، اس بات کو یاد رکھیے، یا یہ مت سوچیے کہ شاید ہم خدا سے محبت کر رہے ہیں یا آغاز ہماری طرف سے ہو رہا ہے۔ نہیں، اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پیدائش کی کتاب میں خدا نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، خدا کہتا گیا اور ہوتا گیا، خدا کہتا گیا اور ہوتا گیا، خدا نے جو کچھ کہا وہ بن گیا۔ لیکن جب اس دنیا کا انمول شاہکار انسان، اس کو بنانے کا وقت آیا تو خدا نے یہ نہیں کہا انسان بن جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور سب سے بڑی بات، جب وہ بن چکا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور اپنی صورت اسے بخشی۔ اپنی صورت جیسا خداوند ہے اسی طرح کا اس نے اپنے اس انمول شاہکار انسان کو بنایا کہ دنیا میں یہ میری نمائندگی کرے۔ آپ چاہے کیسے بھی ہیں، کسی
کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا کسی بھی طرح کا ہے، کسی بھی شکل کی طرح کے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ خداوند کی شبیہ ہیں، آپ خدا کی صورت ہیں، اور خدا نے آپ کو اپنی صورت بخشی ہے۔ اس لیے جو خدا کی صورت پر ہیں ان کو اب اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے، اس لیے ہماری محبت کا سب سے بڑا حقدار، جس کے ساتھ دنیا میں ہم نے سب سے محبت، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، وہ کون ہے؟ وہی خدا جس نے ہم سب کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے۔ ہماری محبت کیسی ہے؟ ہم کیسی محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبت تو انہی چیزوں کے ساتھ ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ بھول چکا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، میری یہ زندگی چند روزہ ہے، اس کے بعد جو میری زندگی جس کا آغاز ہونا ہے وہ فور ایور لائف ہے، اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ آج چونکہ پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، میں اس تعلق سے آپ کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ بائبل مقدس ہمیں کس محبت کے بارے میں بتاتی ہے اور دنیا کس چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ خداوند کہتے ہیں نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے، اور جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اگر ہم دنیاوی محبت رکھتے ہیں اور انہی معاملات میں لگے ہوئے، ہمارا 24 گھنٹے دھیان ہی ان چیزوں کے اوپر لگا ہوا ہے، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ پھر اس شخص کو باپ سے محبت نہیں ہے۔ وہ صرف دنیوی محبت کے چکر میں لگا ہوا ہے، لیکن باپ سے وہ بہت دور ہے، نہ وہ باپ سے محبت کرتا ہے اور نہ باپ کی محبت اس کے اندر ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، اب یہ دیکھیں دنیا کی محبت میں کیا چیزیں ہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی سب سے پہلے جسم کی خواہش۔ دنیا کی محبت میں سب سے پہلا عنصر یہ ہے جسم کی خواہشوں کو پورا کرنا۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں باغ عدن میں جب پہلا گناہ ہوا ہے تو وہاں پر یہی سب کچھ ہوا۔ آدم اور حوا کو عدن میں رکھا گیا۔ عدن کا مطلب ہے خوشی کا گھر، خوشی کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر خداوند اپنے لوگوں سے رفاقت رکھتا، خداوند اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا، اور انسان وہاں پر خوش تھا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رہتا تھا۔ خداوند ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آتا اور ان سے رفاقت رکھتا، خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ۔ لیکن جب ابلیس نے دیکھا کہ ہوا اکیلی ہے تو وہ آیا اور اس سے آ کے بات چیت کرنا شروع کی، کمیونیکیشن۔ دنیا کی خواہش، جسم کی خواہش، ان چیزوں میں سب سے پہلی بات ہے جب آپ ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ آپ سے بات چیت کرنا شروع کرے، آپ کی کمیونیکیشن ہونا شروع ہو جائے۔ جب یہ ہوگا تو سمجھیں اس کے بعد گناہ کا آغاز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب کمیونیکیشن کی، بات چیت کرنا شروع کی، تو سب سے پہلے اس نے کہا کیا خدا نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم باغ کے سب درختوں کا پھل کھاؤ؟ کیا خدا نے تمہیں یہ کچھ جسٹ بات چیت کرنا شروع کی؟ اس نے کہا نہیں، ہم تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو باغ کے بیچ میں ہے اس درخت کا پھل کھانے سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے کہا تم اسے کھاؤ گے تو تمہاری کیا ہوگی؟ آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا، اور ساتھ لکھا ہے اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ یہ ایک لالچ، جسم کی خواہش، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہاں اگر یہ ہو گیا تو ہم تو بہت بیٹر ہو جائیں گے، بہت بہتر ہو جائیں گے، ہم تو بہت ٹھیک ہو جائیں گے، ہم خدا کی طرح کے ہو جائیں گے۔ تو اسی خواہش کے سبب سے نافرمانی ہوئی، پہلا گناہ اس زمین پر آیا۔ پہلا گناہ جو زمین پر ہوا وہ یہی تھا کہ نافرمانی، جسم کی خواہش، اور آگے لکھا ہوا ہے اسی سبب سے، اور آنکھوں کی خواہش کہ ہم خدا کی طرح دیکھنا شروع کر دیں، خدا کی طرح دیکھنا شروع کر دیں، اور لکھا ہے اور زندگی کی شہی۔
وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ہم اس محبت میں گرفتار تو نہیں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، جس میں ہم دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور ہماری خواہشیں یہ ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ کبھی ہم نے یسوع مسیح اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں اتنی فوقیت نہیں دی ہے، اہمیت نہیں دی ہے جتنی کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آج ہم اس دن کو، اس بات کو یاد رکھیں کہ کیا ہم آن دا رائٹ وے ہیں یا غلط طریقے پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس میں خدا کی طرح سیکریفائس کرنے والے، ہم خدا کی طرح اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے جو مسیحی ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم اسی طریقے پر، اسی پیٹرن پر جو خدا ہمیں سکھاتا ہے اس طرح کی محبت رکھیں، تاکہ کلام خدا میں لکھا ہے اس سے لوگ جانیں گے کہ تم کیا ہو، تم میرے شاگرد ہو۔ اگر ہم یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں نے مسیح کو قبول کیا ہے، میں نے توبہ کیا ہے، میں نے بپتسمہ بھی لیا ہے اور میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کے بارے میں جو پریشان ہیں، جو دکھی ہیں، جو کمزور ہیں، جن کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، جن کو ہماری محبت کی ضرورت ہے، جن کو شاید ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم ان کی طرف دھیان نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے جو خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک میں یہ کہوں گا کہ محبت کا ایک سمندر بہتا ہے۔ اتنی محبت، پہلے خدا محبت کرتا ہے، انسان کو بناتا ہے، پھر وہ انبیاء کلام کے ذریعے کلام کرتا رہا انسان کو بچانے کے لیے کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد پھر اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہے، بیٹے کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود اپنے بیٹے کے ساتھ جب قربان کرتا ہے، اپنے ان کے شاگردوں کو تیار کرتا ہے کہ اس میسج کو لے کر جاؤ تاکہ دنیا گناہوں میں گرفتار نہ ہو بلکہ وہ میری طرف راغب ہو۔ اور مکاشفہ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کے لیے ایک ایسا شہر جسے نیا یروشلم کہا گیا، آسمان کی بادشاہی کہا گیا، اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جو کوئی نجات پائے گا اس کے لیے یہ اس کا ٹارگٹ ہے، یہ اس کی منزل ہے، اور میں نے اس کے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے، اور بائبل مقدس میں ایک خاص نغمہ ہے جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی محبت بیسیکلی کیا ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے محبت کرتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں کیا ہیں، میرے ساتھ مل کر نکال لیجیے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، یہ ہمارا خاص حوالہ ہوگا جس میں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھاج ہوں۔ یعنی کہ میں اتنا خدا کے ساتھ روحانی کاموں میں بہت مگن ہوں، اور میں شاید روح القدس سے مأمور ہوں، غیر زبانیں بھی بولتا ہوں، وہ زبانیں جو فرشتوں کی زبانیں ہیں وہ بھی بولتا ہوں، لیکن میرے اندر خدا کی طرف سے جو محبت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ محبت نہیں ہے۔ تو لکھا ہے میں پھر کیا ہوں؟ تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھاج ہوں۔ یہ ساز ہے جو پرانے وقتوں میں بجائے جاتے تھے، اب بھی ہم یہ جھانج، یہ یہاں پہ جو ڈفلی ٹائپ ہے، یہ اسی ٹائپ کا ایک ساز ہے۔ یہ بڑا شور کرنے والا ساز ہوتا ہے اور اس کا کچھ سر نہیں ہوتا، یہ بے سنا بجتا ہے۔ اور لکھا یہاں پر کہ اگر ہماری زندگی میں محبت نہیں، وہ محبت جو خداوند ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے یا وہ محبت جو خدا کی محبت ہے، اگر ہمارے اندر وہ نہیں ہے تو ہماری لائف ایسی ہی ہے جیسے بے سر تار ہوتا ہے، یا ایسا کوئی ساز جس کا کوئی سر نہ ہو اور وہ بے سرا بج رہا ہو۔ ہماری زندگی میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے اگر ہم خدا کی اس محبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اور آگے لکھیں، اور اگر مجھے نبوت ملے، اس کا مطلب میں نبی بھی ہوں، اگر
مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر سمجھ لیجیے کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نبوت بھی کرتا ہوں، میں نبی ہوں، اور ایمان اس کا اتنا کامل، جیسے کلام خدا میں لکھا، جب تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، تم پہاڑوں سے کہو کہ اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو تمہارے لیے وہ ہو جائے گا۔ ایسا ایمان ایماندار بھی ہے، اور ایمان کے ذریعے بڑے بڑے معجزات بھی اس کی زندگی میں ہو رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر خدا کی یہ محبت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگاپے لاؤ، غیر مشروط محبت، اگر یہ نہیں ہے تو کلام خدا میں لکھا ہے تو میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور لکھا ہے آگے، اور اگر اپنا سارا مال، اتنا میں سخی ہوں، سخاوت کرنے والا ہوں، جتنی میری دولت ہے، جتنا میرا روپیہ پیسہ ہے، میں یہ بھی خرچ کرتا ہوں، غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ سخاوت بھی کرتے ہیں، شاید شکر گزاریاں، شاید ہم اپنے روپے پیسے کو دعیتی کی صورت میں مشن ورک پر یا بہت سارے اور اچھے کاموں میں بھی خرچ کریں، لیکن پھر بھی اگر محبت جو خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اگر وہ نہ رکھے تو کلام خدا میں لکھا ہے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانے والی نہیں ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ جو محبت خداوند ہم سے چاہتا ہے اور جو دنیا کی نہیں بلکہ خدا کی محبت ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، وہ یہاں پر لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، محبت صابر ہے۔ محبت کیا جی؟ اگر کوئی شخص خدا کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلی خوبی ہے وہ صبر کرنے والا ہے۔ اور اس کے لیے ایک جو لفظ ہے میں پڑھ رہا تھا، اس کے لیے ایک مثال تھی کہ جیسے اگر آپ کبھی آپ نے وہ ایڈ دیکھا ہے جس میں وہ مولٹی فارم یا اس طرح کی کوئی کمپنی ہے، اس کا ایڈ دکھاتے ہیں، ایک بڑے کمپریسر کے ساتھ اس کو دبایا جاتا ہے بہت زور کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اس وزن کو اٹھایا جاتا ہے فارم اپنی صورت میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو خدا سے محبت کرنے والا ہے، اس کے اندر اتنا صبر ہے کہ حالات چاہے جیسے مرضی بھی ہو جائے، اس کی وہ جان کھانے کی حالت میں بھی چلا جائے، لیکن پھر وہ اپنی حالت میں آ جاتا ہے، پھر اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں گزر جاتی ہیں، پریشانیاں چلی جاتی ہیں، لیکن وہ خدا کی محبت کو اپنی زندگی سے اللہ کے نہیں کرتا، خدا کو نہیں چھوڑتا، اور یہ خدا کی محبت ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص صبر کرنے والا ہے، اور اگلی خوبی ہے اور وہ مہربان ہے۔ جو خدا کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے وہ مہربانی کی کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی کی جائے، نیکی کی جائے، اور محبت حسد نہیں کرتی۔ دنیا کی محبت میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں محبت کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے یا دنیوی معاملات میں محبت کرتے ہیں، یا شاید عزیز و اقارب سے یا بہن بھائیوں سے یا کسی بھی طرح سے وہ حسد کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں، وہ دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر پاتے، لیکن بائبل مقدس کی یہ محبت کہتی ہے کہ محبت حسد نہیں کرتی، محبت میں حسد نہیں ہے، محبت شیخی نہیں مارتی۔ اپنے آپ کو جیسے نے دیکھا کہ آنکھوں کی خواہش، جسم کی شیخی، اس کے اندر یہ شیخی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نمائندہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو پیچھے کرتی ہے اور کسی کو کہتی ہے کہ تم آگے ہو جاؤ۔ وہ اپنی بہتری نہیں چاہتی بلکہ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے، نازیبا کام نہیں کرتی۔ یہ خوبی ہے جو خدا کی محبت ہے اس کی، کہ نازیبا کام نہیں کرتی، یعنی کہ وہ کام نہیں کرتی جو کسی کو بھی برا لگے، ہمیشہ اچھا کام جو ہر ایک کے لیے اچھا ہو، جو ہر ایک کو ٹھیک لگے۔ لیکن ہم دنیا
اور اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اس میں صبر بھی نہیں ہے، اس میں مہربانی بھی نہیں ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں شیخی بھی ہے، نازیبا کام بھی کرنا ہے. اور لکھے اپنی بہتری نہیں چاہتی. ہم ہمیشہ اپنی بہتری ڈھونڈتے ہیں. دیکھ لیں، کسی کو بھی سرچ کر کے دیکھ لیں، ہر شخص اپنی بہتری کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ مجھے اس میں سے یہ فائدہ ہے، اپنے فائدے کے لیے. لیکن کلام خدا کہتا ہے کہ جو خدا کی محبت میں ہے وہ اپنی بہتری نہیں چاہتا، بلکہ دوسرے کی بہتری چاہتا ہے کہ اس کی بہتری کیا ہے. اگر ہمارے اندر اس طرح کا لالچ ہے تو ہمارے اندر خدا کی محبت بالکل نہیں ہے. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آگے لکھا ہے جھنجھلاتی نہیں، اس میں غصہ نہیں ہے. ہم غصے میں آگے ایسا کبھی کبھی ایسی سچویشن میں چلے جاتے ہیں جیسے پاگلوں جیسی حالت ہو جاتی ہے اگر دنیا کی محبت اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہوئے. لیکن خدا کی محبت میں یہ خوبی ہے کہ وہ محبت جھنجھلاتی نہیں ہے. کبھی اس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بنے گا کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے مجھے اب کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے. دنیا کی محبت میں یہی کچھ ہے، لیکن خدا کی محبت میں ایسا نہیں ہے. بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. یہ خدا کی محبت ہے. لکھا ہے سب کچھ سہ لیتی ہے. سب کچھ، یہ نہیں کہ چند باتوں میں آگے کہ جی میں یہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے، یہ خدا کی محبت ہے. اور سب کچھ یقین کرتی ہے. سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. سب باتوں کی، یہ نہیں کہ چند باتوں میں برداشت ہے باقی میں برداشت نہیں ہے. خدا کی محبت یہ کہتی ہے کہ سب چیزوں کو برداشت کرنا، سب باتوں کو برداشت کرنا. اور آگے آخری جو اس کا حصہ ہے وہ ہے محبت کو زوال نہیں. محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ وہ محبت اگر ہم خدا سے کر رہے ہیں اور اس میں قائم ہیں تو یہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے جو خدا نے ہم سے کی ہے. کیا آج ہم اس محبت کے پیٹرن پر چل رہے ہیں جو کلام خدا میں ہمیں ملتی ہے؟ آگے لکھا ہے نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی. اب اسی چیز کا جو اوپر بیان کیا گیا اسی کو آگے پیش کیا گیا کہ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا. زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا. کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی. لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں. اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. آگے لکھے آخری آیت، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں کیا ہیں؟ دائمی ہیں، ہمیشہ تک رہنے والی. یہ نہیں کہ چند روزہ، نو. زیادہ وقت دعا کرنے والے، زیادہ وقت خدا کی پرستش کرنے والے، کلام خدا کو پڑھنے والے. لیکن کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ محبت ٹھنڈی پڑتی گئی. اور اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب ہم اس طرح کی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت خدا نے ہم سے کہا. اگر نہیں تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کر آئیں. ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور پھر سے اسی طرح جس طرح مسیح کو قبول کیا تھا اسی طرح اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں اور پھر سے اسی محبت کو پھر سے اسی طرح کرنا شروع کریں. دعا کرنے میں زیادہ وقت، خداوند کی حضوری میں زیادہ وقت، کلام کو پڑھنے میں زیادہ وقت، اس کے کلام کو سمجھنے، سیکھنے، سکھانے میں زیادہ عمل. روحوں کو جیتنے کے لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں اور روحوں کو جیتنے کے لیے دعا کریں کہ جو خدا نے محبت آپ سے کی ہے یہ محبت آپ دوسروں تک بھی لے کر
اور ان کو بتا سکیں کہ مسیح تم سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کی خاطر صلیب پر جان دی ہے تاکہ وہ شخص بھی نجات پائے۔ پھر ہی ہم شاگرد کہلائیں گے، پھر ہی ہم یسوع مسیح کے دوست کہلائیں گے اور اس کے محبت کے پیٹرن پر ہم چل سکیں گے۔ آئیے اپنے سروں کو ہم خدا کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دعا کریں کہ خدا فضل بخشے کہ ہم اس کلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے خدا کی حضوری میں لے کر آ سکیں، اور محبت کو جو خدا کی طرف سے ہے، جو خدا نے اپنے لوگوں سے محبت کی اور اپنا بیٹا دیا، اور اب وہ خدا ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کر آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہم سے خدا کچھ بڑی ڈیمانڈ نہیں کرتا، صرف یہ چاہتا ہے ہم اپنے دل اس کے لیے کھولیں، ہم اپنے آپ کو پیش کریں، ہم دنیا سے محبت نہ رکھیں، نہ دنیا کی چیزوں سے، بلکہ ہم خدا کی طرف اپنا دھیان لگائیں، اور جب ہم خدا کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے تو یقیناً وہ سب کچھ جو ہمارے لیے بہتر ہوگا خدا ہمیں خود مہیا کرے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔